آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح باقی فروٹ سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں. اب ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور آئی ایم ایف کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منون نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. لیکن ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا. لیکن میری بات یہ طے ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں، کسی بھی ملک کے اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت، ترقی تو دور کی بات ہے، تباہ ہو جائے گی. جو ہماری جو زرعی شعبہ ہے اس میں ہمیں بہت جلد اچھے نتائج مل سکتے ہیں اگر ہم اس میں کوئی ٹھوس اقدامات اٹھائیں. صرف اس بات پہ خوش ہو جانا کہ چونکہ کسان کو گندم کی قیمت اچھی ملی تو بمپر کراپ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے. اور یقیناً کسان اس کو اچھی قیمت ملی اور اس نے محنت کی. لیکن کیا ہم 75 سالوں میں ان ممالک کے مقابلے میں جن کی ان مدات میں ییلڈ دگنی ہو چکی ہے، دگنی سے بھی بڑھ چکی ہے، کیا ہم اس میں کوئی پیش رفت کی؟ تو میرا جواب ہے کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی. چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ گنا ہے، چاہے وہ کپاس ہے، اور درجہ بدرجہ جو دوسری ہماری، اور پھر ہماری جو سائنٹیفک ریسرچ اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، اور دیہی علاقوں میں جو قصبے ہیں وہاں پر یعنی زرعی اجناس پر مبنی ہم ویلیو ایڈڈ چین وہاں پر قائم کریں گے. اگر آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح باقی فروٹ سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں. اور دیہی علاقوں میں وہاں خوشحالی آئے گی. وہاں پر آج نوجوان جو FA BA کر گیا ہے، اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کاٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شہر آنا چاہتا ہے. اس کو اگر ہم اپرچونٹیز وہاں مہیا کریں گے، وہاں پر یہ وسائل دیں گے تو وہاں پر رہے گا، اپنے گھر کی خدمت کرے گا، ماں باپ کی بزنس چلائے گا، اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. اب ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اور آئی ایم ایف کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منون نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے، بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. لیکن ابھی تک جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا، جس کے بعد بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا. بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اسی ماہ آئی ایم ایف کا 9th ریویو مکمل ہو کر بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی. آئی ایم ایف کے میری آئی ایم ایف کی MD سے کوئی 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ تجویز کی تھی کہ آپ اگر وربل کمٹمنٹ دیں تو اس کی بنیاد پر جو باقی سٹیپس ہم 1-2 اور انہوں نے مجھے کہے تھے، ہم وہ انشاءاللہ وہ سٹیپس ہم لے لیں گے. انہوں نے مہربانی کی، وربل کمٹمنٹ دی، جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سٹیپس بھی ہم نے اٹھا لیے ہیں.
لہٰذا اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو کہ اس میں رکاوٹ بن جائے. لیکن میری بات یہ طے ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان چھوڑ دیں، دنیا میں جو معیشت کا پہیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اگر ملک کسی بھی ملک میں، چاہے وہ پاکستان ہو، کسی بھی ملک کے اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت، ترقی تو دور کی بات ہے، تباہ ہو جائے گی. آپ 70 کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، دیکھ لیجئے کہ ان کی اکانومیوں کا ان کی وہ جنازہ نکل گیا. اس طرح کی دنیا میں کئی عصر حاضر کی مثالیں موجود ہیں. تو پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو اپنا ذرائع تلاش کیے گئے، اس کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا گیا، اس کے لیے جو جتھے بندی کی گئی، اس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی ایک طوفان آیا. ایک سیاسی ہلچل نہیں بلکہ ایک طوفان آیا، طوفان جس نے کہ معاش کے پہیے کو جام کر دیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے، اور جو سندوں کے چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. تو یہ وہ سب سے بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استحکام کے بغیر آپ اربوں کھربوں ڈالر جھونک دیں، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے، ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا.